مقدس مرکز کی انجیل 5واں باب۔ بدروحوں سے شفا۔ اور وہ جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ دیا تھا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مجروح کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے آتے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن خدائے تعالی، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، اس لیے کہ ہم بہت ہیں۔ تب اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ اور وہاں پہاڑ کی طرف سوروں کا ایک بڑا غور چر رہا تھا، پس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہو جائیں۔ پس اس نے انہیں اجازت دے دی۔ ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہوئیں، اور وہ غول کنارے پر سے جھیل میں بڑے زور سے کودا، اور وہ غول جو تقریباً 2000 کا تھا جھیل میں ڈوب مرا، اور ان کے چرانے والے بھاگے اور شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ تب لوگ یہ ماجرا دیکھنے نکلے اور یسوع کے پاس آئے، اور اس آسیب زدہ کو جس میں وہ لشکر تھا بیٹھا اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھا، اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے انہیں آسیب زدہ کا ماجرا اور سوروں کا حال بیان کیا۔ تب وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو جو آسیب زدہ تھا وہ اس کی منت کرنے لگا کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے گھر اپنوں کے پاس جا اور انہیں خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ تب وہ چلا گیا اور دیکا پولیس میں ان کاموں کا چرچا شروع کیا جو یسوع نے اس کے لیے کیے تھے، اور سب متعجب ہوئے۔ یائر کی بیٹی۔ اور جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا، اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا، بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں
اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اسے دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرانا نہیں بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے شور و غل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل کرتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگوں نے نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔